مختلف شہروں میں مشائخ متاخرین کا تذکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مختلف شہروں میں مشائخ متاخرین کا تذکرہ۔ اگر میں ہر ایک کے ذکر اور حال کی تشریح کروں تو کتاب طویل ہو جائے گی، اور بالکل ہی ذکر نہ کروں تو کتاب کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے صرف ان کے اسماء گناتا ہوں جو میرے زمانے میں طریقت کے مشائخ اور صوفیہ گزرے ہیں، اور وہ ارباب معانی میں سے ہیں، نہ کہ اصحاب رسوم میں سے۔ عراق و شام میں مشائخ متاخرین میں سے ایک شیخ ذکی بن العلا ہیں، جو برگزیدہ اور سادات زمانہ میں سے ہیں۔ میں نے ان کو سراپائے شعلہ محبت پایا۔ ان کی نشانیاں اور براہین ظاہر ہیں۔ نمبر 2، شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن المصباح سیدلانی ہیں، جو رؤسائے متصوفین میں سے ہیں اور تحقیق میں زبان و بیان کے ماہر ہیں۔ وہ حضرت حسین بن منصور حلات سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ان کی بعض تصانیف میں نے پڑھی ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابو القاسم سدسی، جو صاحب مجاہدہ اور صاحب حال ہیں۔ حسن عقیدت کے ساتھ درویشوں کی نیاز مندی اور خدمت گزاری کرتے ہیں۔ ملک فارس میں نمبر 1 شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ ہیں، جو تصوف میں افصاح اللسان اور توحید میں اوضح البیان ہیں۔ ان کے کلمات مشہور ہیں۔ نمبر 2، شیخ مرشد ابو اسحاق بن شہریار ہیں، جو برگزیدہ قوم اور صاحب سیاست ہیں۔ نمبر 3، شیخ طریقت ابو الحسن بن بقران ہیں، جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ نمبر 4، شیخ ابو مسلم ہروی ہیں، جو عزیز وقت اور صاحب حال ہیں۔ نمبر 5، شیخ ابو الفتح سالبہ ہیں، جو اپنے والد کے فرزند رشید اور امیدوار ہیں۔ نمبر 6، شیخ ابو طالب ہیں، جو ایک بزرگ پابند کلمات حق ہیں۔ نمبر 7، شیخ الشیوخ شیخ ابو اسحاق راندیدہ، جو ان سب میں بزرگ ہیں۔ کوہستان، آذربائیجان اور بحرستان اور فق میں۔ نمبر 1، شیخ شفیق فرح المعروف بأخی زنجانی ہیں، جو مرد نیک سیرت اور ستود طریقت ہیں اور اپنے زمانہ کے شیخ اور بزرگ صوفی ہیں۔ ان کی نیکیاں بہت ہیں۔ بادشاہ، جو عیار شخص تھا، ان کی وجہ سے تائب ہو کر راہ حق پر آ گیا۔ نمبر 2، شیخ ابو عبداللہ جنیدی ہیں، جو مہربان و شفیق بزرگ ہیں۔ نمبر 3، اجلا مشائخ میں سے شیخ ابو طالب مکشوف ہیں۔ نمبر 4، خواجہ حسن سمنانی، جو ایک مرد گرفتار بلا اور امیدوار ہیں۔ نمبر 5، شیخ سہلکی ہیں، جو جماعت صوفیہ میں دانشور ہیں۔ نمبر 6، احمد بن شیخ خرمانی، جو اپنے والد کے فرزند رشید ہیں۔ نمبر 7، حضرت ادیب کمندی، جو سادات زمانہ میں سے ہیں، کرمان میں۔ نمبر 1، حضرت خواجہ علی بن حسین کیرقانی ہیں، جو سیاہ وقت اور نیک خصلت ہیں۔ ان کے فرزند حکیم ایک مرد عزیز ہیں۔ نمبر 2، حضرت شیخ محمد بن سلمہ ہیں، جو اس عہد کے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے بکثرت اولیاء اللہ جواں مرد اور طالب و امیدوار گزرے ہیں، خراسان میں، جہاں آج سایہ اقبال حق ہے۔ نمبر 1، شیخ مجہتد حضرت ابو العباس وامغانی ہیں، جن کا حال اور زمانہ بہت عمدہ ہے۔ نمبر 2، حضرت خواجہ ابو جعفر محمد بن علی جوینی ہیں، جو طریقت کے محققوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، حضرت خواجہ ابو جعفر ترشیزی ہیں، جو عزیزان وقت میں سے ہیں۔ نمبر 4، حضرت خواجہ محمود نیشا پوری، جو مقتدی اور فصیح ہیں۔ نمبر 5، حضرت شیخ محمد معشوق ہیں، جن کا حال عمدہ و نیک ہے اور نہایت خوش خلق ہیں۔ نمبر 6، حضرت جمرۃ الحب، جو نیک باطن اور خوش و خرم بزرگ ہیں۔ نمبر 7، حضرت خواجہ رشید مظفر فرزند شیخ ابو سعید امیدوار ہیں، جو مقتدائے قوم اور دلوں کے قبلہ ہیں۔ نمبر 8، حضرت خواجہ شیخ احمد نجار سمرقندی مقیم مرو ہیں، جو سلطان زمانہ ہیں۔ نمبر 9، حضرت خواجہ شیخ احمد جماری سرخی ہیں، جو وقت کے سپاہی اور میرے ساتھی ہیں۔ ان کے کاموں میں بڑی قدرت دیکھی ہے، جواں مرد ان متصوفہ میں سے ہیں۔ نمبر 10، حضرت شیخ ابو الحسن علی بن علی الاسود ہیں،
جو اپنے والد کے فرزند رشید اور اپنے زمانہ میں الوہمت اور صدق و فراست میں بہترین و بے مثل ہیں۔ خراسان کے تمام مشائخ کا ذکر ہو تو دشوار ہیں۔ ان میں سے 300 مشائخ سے تو میں نے ملاقات کی ہے اور ہر ایک کا مشرب جدا جدا پایا ہے۔ ان کا ہر ایک فرد سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ یہ سب اس لیے ہیں کہ خراسان کے افق پر آفتاب محبت اور اقبال طریقت ہمیشہ تاباں رہا ہے۔ ماوراء النہر میں نمبر 1 خواجہ و امام مقبول خاص و عام حضرت ابو جعفر محمد بن حسین حرمی ہیں، جو صاحب سما اور پابند طریقت، ان کی ہمت بلند اور حال پاکیزہ ہے۔ سالکان راہ حق کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں اور اپنے ساتھیوں میں سردار و فقیہ ہیں۔ نمبر 2 حضرت ابو محمد پالغری ہیں، جو عمدہ حال اور محکم معاملات رکھتے ہیں۔ نمبر 3 شیخ وقت حضرت احمد علاقی ہیں، جو برگزیدہ وقت اور تارک رسوم و عادات ہیں۔ نمبر 4 فرید العصر اور یکتائے زمانہ حضرت خواجہ عارف ہیں۔ نمبر 5 حضرت خواجہ زمن علی بن ابی اسحاق ہیں، جو مرد محتشم اور نیک زبان ہیں۔ یہ وہ مشائخ ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی ہے اور ہر ایک کا مقام معلوم کیا ہے۔ یہ سب محقق ہیں۔ غزنی میں نمبر 1 شیخ عارف ممدوح زمانہ حضرت ابو الفضل بن ازدی ہیں، جو شیخ طریقت ہیں اور ان کی کرامت و براہین ظاہر ہیں۔ جب سوز محبت کا غلبہ ہوا تو ظاہری حالت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ نمبر 2 شیخ مجرد علائق دنیاوی کے تارک حضرت اسماعیل شاشی ہیں، جو شیخ محتشم اور ملامتی طریق پر ہیں۔ نمبر 3 من جملہ علماء طریقت حضرت شیخ سالار ہیں، جن کا حال عمدہ ہے۔ نمبر 4 شیخ دانا معدن اسرار حضرت ابو عبداللہ محمد بن حکیم معروف و مرید از مستان حق ہیں، جو اپنے زمانہ میں اپنے فن میں ثانی نہیں رکھتے۔ ان کا حال لوگوں پر پوشیدہ ہے۔ براہین و نشانات ظاہر و روشن ہیں۔ ان کا حال صحت میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ صاحب مشاہدہ ہیں۔ نمبر 5 شیخ محترم تمام میں مقدم حضرت سعید بن ابی سعید عیار ہیں، جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہیں۔ عمدہ زندگانی پائی، حال میں قوی و باخبر مگر پوشیدہ رہتے ہیں، کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، بکثرت مشائخ کی صحبت پائی ہے۔ نمبر 6 خواجہ بزرگوار جانشین ہمت و وقار حضرت ابو العالی عبد الرحیم بن احمد سعدی ہیں، جو عزیز قوم اور سردار وقت ہیں۔ مجھے وہ دل سے پیارے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی مہذب، حال عمدہ اور فنون کے عالم ہیں۔ نمبر 7 شیخ احد حضرت قصورہ بن محمد جرویزی ہیں، جو اہل طریقت سے کمال محبت رکھتے ہیں اور ہر ایک کا احترام فرماتے ہیں۔ بکثرت مشائخ سے ملاقات کی، مجھے اس شہر کے عام لوگوں کے اعتقاد اور وہاں کے علماء سے اچھی امید وابستہ ہے۔ وہاں کا رہنے والا جو بھی ملتا ہے، مجھے اس سے حسن عقیدت ہوتی ہے۔ یہ گروہ مشائخ منتشر اور مختلف شہروں میں اقامت پذیر ہے۔ یہ طریقہ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جو بزرگوں کی اقامت گاہ ہے۔ اب میں طریقت کے فرقوں اور ان کے مذاہب کا بیان شروع کرتا ہوں۔ اہل طریقت کے مذاہب۔ اہل طریقت کے مذاہب اور ان میں امتیازی فرق۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اہل طریقت کے 12 مذہب ہیں، جن میں سے 2 مردود اور 10 مقبول ہیں۔ ان 10 کے معاملات اور طریقت کے سلوک درست و عمدہ ہیں۔ مشاہدات میں ان کے آداب لطیف و دقیق ہیں، اگرچہ باہم معاملات و مجاہدات اور ان کی ریاضتوں میں اختلاف ہے، تاہم توحید اور شریعت کے اصول و فروع میں سب متفق ہیں۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی توحید خالص کے سوا ہر مسئلہ میں علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اس قول کے موافق ایک مشہور حدیث بھی ہے۔ اخیار مشائخ کے درمیان تصوف کی حقیقت 2 حصوں پر منقسم ہے، ایک با اعتبار حقیقت، دوسرے با اعتبار مجاز و رسوم۔ اب میں ان کے اقوال کو جو ان حصوں پر مشتمل ہیں برطریق ایجاز و اختصار بیان کرتا ہوں، اور ہر مذہب کی اساس اور ان کی بنیادوں کا تذکرہ کرتا ہوں، تاکہ طالب کو ان کا علم ہو اور علماء کو علم کا مخزن ایک جگہ مل جائے، اور یہ کہ مریدوں کی اصلاح، محجوبیوں کی فلاح اور دانشوروں کو مروت و تنبیہ ہو، اور دونوں جہان میں میرے لیے اجر و ثواب کا سبب بنے۔ وباللہ التوفیق۔
नंबर 1, फ़िरक़ा मुहासिबिया। फ़िरक़ा मुहासिबिया की निस्बत व अक़ीदत हज़रत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह से है। वो अपने ज़माने में मकबूल अल-नफ्स और क़ाते उल-नफ्स थे। आपका कलाम तौहीद खालिस के हक़ाइक़ और इसके फ़रो और उसूल के बयान में है। आपके तमाम ज़ाहरी व बातनी मामलात सही और दुरुस्त थे। आपके मज़हब की ख़ुसूसियत ये है कि आप रज़ाए इलाही को मुक़ामात के क़बील से नहीं मानते थे, बल्कि अज़ अहवाल तरीक़त समझते थे। तरीक़त में ये पहला इख्तलाफ है जो इनसे वाक़े हुआ। इस पर उलमा खुरासान व इराक़ ने गिरफ्त व मुआख़ज़ा किया। इनका कहना है कि रज़ा तरीक़त के एक मुकाम का नाम है जो तवक्कुल की आखिरी मंजिल है। ये इख्तलाफ आज तक उलमा के दरमियान मौजूद व बरकरार है। अब मैं इस कौल की कुछ तशरीह करता हूँ। हकीकत रज़ा बयान मज़हब और वजह इख्तलाफ के लिए ज़रूरी है कि रज़ा की हकीकत और इसके इक़साम की वजाहत करूँ। इसके बाद हाल मुकाम की हकीकत और इनका इख्तलाफ ज़ाहिर करूँ। जानना चाहिए कि रज़ा पर किताब व सुन्नत नातिक और इस पर उम्मत का इजमा साबित है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है वरज़ू अन्हु अल-मुजादिला आयत 22। वो अल्लाह से राज़ी हो गए। नीज़ इरशाद बारी है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति अल-फ़तह 18। अल्लाह ताला इन मुसलमान से राज़ी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपसे बैत की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ज़ाक़ा तामल ईमानी मन रादिया बिल्लाहि रब्बन। इसने ईमान का जायका पा लिया जो अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गया। सूरत रज़ा। रज़ा की दो सूरतें हैं। एक ये कि अल्लाह ताला का बंदे से राज़ी होना, दूसरी ये कि बंदा का अल्लाह ताला से राज़ी होना है। लेकिन खुदा के राज़ी होने की हकीकत यह है कि वो बंदे को सवाब व नेमत और करामत से नवाजे, और बंदे का खुदा से राज़ी होने की हकीकत यह है कि इसके फरमान पर अमल करे और इसके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे और खुदा के मामलात में चूनो चरा ना करे, इसलिए कि रज़ाए बंदा रज़ाए खुदा पर मौकूफ़ है। इस पर इसका क़याम होना चाहिए। रज़ाए बंदा का खुलासा यह है कि मना व अता की दोनों हालतों में इसका दिल यकसां रहे और जलाल व जमाल के नज़ारे में इसका बातिन मजबूत व मुस्तहकम रहे। ख्वाह इसे मना से रोक दिया जाए या अता में आगे बढ़ाया जाए, हर हालत में इसका क़याम मसावी हो। ख्वाह आतिश जलाल में जले या लुत्फ़ व जमाल के नूर से मुनव्वर हो, इसके दिल में जलना और मुनव्वर होना यकसां हो, क्योंकि इसका ज़हूर हक़ अल्लाह ताला की तरफ से है। इसकी जानिब से जो भी कुछ आएगा अच्छा ही होता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ा अन्हुमा के आगे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा का ये कौल रखा गया है, मेरे नज़दीक मुफलसी तोंगरी से और बीमारी सेहतमंदी से ज़्यादा महबूब है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह ताला अबू ज़र पर रहम फरमाए, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बंदे के लिए जो इख्तियार फरमाया है, बंदा खुदा के लिए इख्तियार करदा हालत के सिवा किसी और हालत की आरजू ना करे। अल्लाह ताला बंदे के लिए जो पसंद फरमाए बंदा इसी को चाहे। जब बंदा खुदा की रज़ा और इख्तियार को देख लेता है तो वो अपनी मर्जी और इख्तियार से मुँह मोड़ कर हर गम व फिक्र से निजात पा जाता है। ये मानी हालत गैबूबियत में मुमकिन नहीं, इसके लिए मुशाहिदा दरकार है। रज़ा बंदे को गफलत से छुड़ाती और गमों के पंजों से बचाती है और गैर के अंदेशे को दिल से निकालती और तकलीफ़ों की बंदिशों से निजात देती है, क्योंकि रज़ा की सिफ्त ही आज़ाद कर देना है। मामलाते रज़ा की हकीकत। मामलाते रज़ा की हकीकत बंदे की पसंदीदगी है कि वो यकीन रखे कि मना व अता अल्लाह ताला के इल्म से है और वो एतक़ाद रखे कि अल्लाह ताला तमाम हालात का देखने वाला बाखबर है। इस मानी के हक़ में उलमा के 4 गरोह हैं। एक ये कि वो खुदा की अता पर राज़ी हो, ये मार्फत है। दूसरा ये कि वो नेमतों पर राज़ी हो, ये दुनिया के अंदर है। तीसरा ये कि मुसाइब व इब्तला पर राज़ी रहे, ये मुख्तलिफ अलनवा मुशक्क़तें हैं। चौथा ये कि बरगज़ीदगी पर राज़ी हो, ये मोहब्बत है। लिहाजा वो लोग जो अता करने वाले के जलवे को इसकी अता में देखते हैं और जानो दिल से कबूल करते हैं, तो इनका ये कबूल करना इनके दिल से इनकी कल्फ व मुशक्क़त को दूर कर देती है। और जो लोग अता के ज़रिया अता करने वाले को देखते हैं वो अता ही में रह जाते हैं।
وہ تکلف سے رضا کی راہ پر چلتے ہیں، اور تکلف میں سراسر رنج و مشقت سے معرفت اس وقت حقیقت ہوتی ہے جب بندہ حق کی معرفت میں مکاشف و مشاہدہ ہو، اور جب اس کے لیے معرفت قید و حجابت ہو تو وہ معرفت مکروہ، وہ نعمت عذاب، اور وہ عطا حجاب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر نعمتوں کے ذریعہ اس سے راضی ہوں وہ ہلاکت و نقصان میں رہتے ہیں۔ ایسی رضا اسے دوزخ میں جھونک دیتی ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور نہ اس کے دل میں محرومی پر کوئی رنج و ملال گزرتا ہے۔ نعمت تو اس وقت نعمت کہلاتی ہے جب وہ نعمت دینے والے کی طرف رہنمائی کرے، لیکن جب وہ اسے منعم سے محجوب کر دے تو ایسی نعمت سراپائے آفت و بلا ہوتی ہے۔ نمبر 3، لیکن وہ لوگ جو ابتلا کے ذریعہ اس سے راضی ہوں وہ ہیں جو بلا میں میلان کو دیکھتے اور مشقت کے ذریعہ مشاہدے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس حالت میں ان کی تکلیف ان کو دوست کے مشاہدے کی مسرت میں آزردہ نہیں کرتی۔ نمبر 4، لیکن وہ لوگ جو برگزیدگی کے ذریعہ اس سے راضی ہوں وہ اس کے محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالت رضا میں بلا و سختی سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کی منزلیں صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہیں، ان کے سوا پردہ اسرار بجز محبت کے گل و غنچہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ غائب ہوتے ہوئے بھی حاضر ہوتے ہیں، فرشی ہوتے ہوئے بھی عرشی ہوتے ہیں، اور جسمانی ہوتے ہوئے بھی روحانی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خالص مہد ربانی اور لوگوں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ ان کے مقامات و احوال محفوظ، ان کے باطن خلق سے جدا حق تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ اور اس کے لطف و کرم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون لانفسکم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا۔ الفرقان آیت 30۔ وہ اپنی جانوں کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہوتے، نہ موت و حیات اور مرنے کے بعد اٹھنے کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا غیر حق پر راضی ہونا نقصان کا موجب اور حق تعالیٰ سے راضی ہونا رضوان کا سبب ہے، اس لیے کہ اللہ سے راضی ہونا صریحاً بادشاہت ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یرض باللہ وبقضائہ شغل قلبہ وتعب بدنہ، جو اللہ کی رضا اور اس کی قضا پر راضی نہ ہو اس نے اپنے دل کو تقدیر و اسباب میں مشغول کر کے بدن کو سختی میں ڈال دیا۔ واللہ عالم۔ حضرت کلیم کی دعائے رضا۔ احادیث میں وارد ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہم دلینی علی عمل اذا عملت رضیت عنی، اے میرے رب مجھے ایسا عمل بتا جس پر میں عمل کروں تو مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطیق ذلک یا موسیٰ فخر موسیٰ علیہ السلام ساجدا متضرعا، اے موسیٰ یہ بات تمہاری قوت برداشت سے باہر ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے، چنانچہ وہی نازل فرمائی کہ یا ابن عمران انا ردائی فی ردائک بقضائی، اے فرزند عمران میری رضا تو تمہارے اندر ہے، تم کو چاہے کہ قضا پر راضی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہے گا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ زہد و رضا کے مابین فضیلت۔ حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ زہد افضل ہے یا رضا؟ حضرت فضیل نے فرمایا زہد سے رضا افضل ہے، کیونکہ راضی اس سے اوپر کی منزل کی خواہش نہیں کرتا۔ مقصد یہ ہے کہ زہد کے اوپر اور بھی ایک منزل ہے جس کو حاصل کرنے کی زہد تمنا کرتا ہے، لیکن رضا کے اوپر کوئی منزل نہیں جس کی راضی تمنا کرے۔ اوپر کا درجہ نیچے کے درجہ سے افضل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت محاسبی کے اس قول کی صحت پر دلالت کرتا ہے کہ رضا احوال کے قبیل سے ہے، یہ کوئی شے نہیں ہے جو مجاہدے اور قصب کے ذریعہ حاصل ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی یعنی عطیہ اور بخشش کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس کا بھی احتمال ہے کہ راضی کو سرے سے تمنا ہی نہ ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں فرمایا کہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ نزول قضا کے بعد مجھے راضی رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی صفت عطا فرما کہ جب تیری جانب سے قضا کا اجرا ہو تو نزول قضا کے وقت تو مجھے راضی پائے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نزول قضا سے پہلے رضا درست نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں رضا پر عزم ہوگا اور عزم رضا عین رضا نہیں ہوتی۔ رضا کے بارے میں اقوال مشائخ۔ حضرت ابو العباس بن عطا فرماتے ہیں کہ بندے پر اللہ کے قدیم اختیار کی جانب دلی نگاہ کو رضا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ پہنچے اس پر وہ اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ کے ارادہ قدیم اور حکم ازلی کی بنا پر ہے جو میرے لیے مقدر فرمایا ہے، اس پر بندہ بے چین نہ ہو بلکہ خوش دل رہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب فرماتے ہیں کہ احکام الہی کے اجرا پر سکون قلب کا نام رضا ہے۔ اس مسئلہ میں حضرت محاسبی کا مسلک قوی ہے، کیونکہ دل کا سکون و اطمینان بندے کے اختیاری عمل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہبی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ رضا احوال کے قبیل سے ہے، مقام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبۃ الغلام رات بھر نہیں سوئے اور دن چڑھتے تک یہی کہتے رہے، اگر تو مجھے دوزخ کے اندر عذاب میں ڈال دے یا اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، دونوں حالتوں میں میں تجھ سے محبت کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کی تکلیف اور نعمت اور لذت جسم پر ہوگی، لیکن اگر محبت و دوستی میرے دل میں قائم رہے تو یہ عذاب میرے لیے نقصان رساں نہ ہوگا۔ یہ بات بھی حضرت محاسبی کے مذہب ہی کی تائید کرتی ہے، کیونکہ رضا محبت کا نتیجہ ہے اور محبت کرنے والا محبوب کے ہر فعل پر راضی رہتا ہے، اور اگر وہ عذاب میں رکھے جب بھی دوستی سے محجوب نہیں ہوتا بلکہ خوش رہتا ہے، اور اگر نعمت میں رکھے تب بھی دوستی سے محجوب نہیں ہوتا اور اپنی خواہش کو حق تعالیٰ کے اختیار کے مقابلہ میں دخل انداز نہیں کرتا۔ حضرت ابو عثمان ہیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں نے اسے ناپسند نہ کیا، اور جس حال کی طرف بھی اس نے مجھے پھیرا میں نے اس سے ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ یہ اشارہ دائمی رضا اور کمال محبت کی طرف ہے۔ حکایت: مشہور واقعہ ہے کہ دجلہ میں ایک درویش پھنس گیا، وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ کسی نے کنارے سے پکارا کہ اے درویش، اگر تم چاہو تو کسی کو بلاؤں تاکہ وہ تمہیں نکال لے۔ درویش نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا کیا غرق ہونے والی خواہش ہے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس نے پھر کہا کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا وہی چاہتا ہوں جو میرا رب میرے لیے چاہتا ہے۔ غرض کے رضا کی تعریف و بیان میں مشائخ کا بہت اختلاف ہے، لیکن اس باب میں 2 بنیادی قاعدے ہیں جن کو بیان کر کے بحث کو مختصر کرتا ہوں، مگر مناسب ہے کہ پہلے احوال و مقام کا فرق اور اس کے حدود ظاہر کر دوں تاکہ اس کے سمجھنے میں سب کو آسانی ہو اور اس کے حدود سے بھی واقفیت ہو جائے انشاءاللہ۔ مقام و حال کا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ مقام و حال کے دونوں لفظ تمام مشائخ کے مابین متعامل اور ان کی عبارتوں میں رائج اور محققین کے علوم و بیان میں متعد اول ہیں۔ بیان علم طریقت کے لیے ان کی واقفیت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ مقام کی تحقیق: واضح ہو کہ مقام میم کے پیش سے بندے کا قیام اور میم کے زبر سے بندے کے جائے اقامت و قیام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ مقام کے معنی اور اس کی تفصیل کے لیے عربی زبان کے قواعد کا اعتبار و لحاظ کرنا صحیح و غلط ہے، چونکہ قواعد عربی میں لفظ مقام میم کے پیش سے بمعنی اقامت و جائے قیام کے ہیں، اور بندے کا راہ حق میں اقامت کے معنی اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح مقام میم کے زبر سے قیام کے ہیں، بندے کا راہ حق میں قیام کے معنی اس میں نہیں ہے، اور بندے کا اس مقام کے حق کو ادا کرنا اور اس کی رعایت کرنا تاکہ اس کے کمال تک وہ رسائی پائے جہاں تک بھی اس کی قدر ہو جائز ہے۔ البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ اس مقام کا حق ادا کیے بغیر اس مقام سے گزرا جائے۔ مثلاً پہلا مقام توبہ ہے، اس کے بعد انابت، پھر زہد، پھر توکل وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر توبہ کے انابت میں پہنچ جائے، یا بغیر انابت کے زہد حاصل کر لے، یا بغیر زہد کے توکل مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جبریل علیہ السلام کے کلام میں تعلیم دی کہ یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے کوئی مقام معلوم نہ ہو۔ حال کی تحقیق:
حال اس معنی کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل پر طاری ہو اور اسے وہ اپنے قدرت و اختیار سے دور نہ کر سکتا ہو اور نہ کسی محنت و مجاہدے سے حاصل کر سکتا ہو۔ مطلب یہ کہ جب دل میں آئے تو دور نہ کر سکے اور نہ آئے تو وہ لا نہ سکے، لہٰذا بارگاہ الہی میں ریاضت و مجاہدے کے ذریعہ محل ریاضت اور اس کے درجہ میں طالب کی راہ اور اس کی جائے اقامت کا نام مقام ہے، اور جو کیفیت بغیر ریاضت و مجاہدے کے دل پر وارد ہو وہ اللہ تعالیٰ کا لطف و فضل ہے، اس کا نام حال ہے۔ اسی لحاظ سے مقام اعمال کی قبیل سے ہے اور حال اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی عطا کے زمرے میں ہے، گویا مقام اول تا آخر قصبی ہے اور حال وہبی ہے، لہٰذا صاحب مقام اپنے مجاہدے میں قائم اور صاحب حال اپنے وجود میں فانی ہے، اور وہ اس حال کے ساتھ قائم ہے جسے حق تعالیٰ نے اس کے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ مشائخ کی ایک جماعت حال کے دوام کو جائز رکھتی ہے اور ایک جماعت دوام کو جائز نہیں رکھتی، اس لیے کہ ان میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حال کے دوام کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت و شوق اور قبض و بسط یعنی دل کی تنگی و کشادگی یہ سب احوال سے متعلق ہیں، اگر اس میں دوام کو جائز نہ مانا جائے تو محب محب نہیں رہ سکتا اور نہ مشتاق مشتاق رہ سکتا ہے۔ جب تک حال بندے کی صفت نہ ہو تو اس کا وقوع بندے پر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس بنا پر آپ رضا کو احوال کے قبیل سے شمار کرتے ہیں، اور حضرت ابو عثمان ہیری کے قول کا اشارہ بھی اسی طرح ہے کہ 40 برس گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے ناپسند نہیں کیا۔ مشائخ کی وہ دوسری جماعت جو حال کے دوام و بقا کو جائز نہیں مانتی، ان میں سے ایک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ احوال بجلی کوندنے کی مانند ہیں، جو ظاہر ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور جو باقی رہتی ہے وہ حدیث نفس یعنی طبی تخلیق ہے۔ ایک جماعت نے اس کی نسبت یہ کہا کہ احوال کی کیفیت اپنے نام ہی کی مانند ہے، یعنی جس طرح دل میں آتا ہے اسی طرح دوسرے وقت دل سے زائل ہو جاتا ہے، اور جو کیفیت باقی و برقرار رہتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ موصوف اپنی صفت میں کامل ہو، یہ محال ہے۔ میں نے حال اور مقام کا یہ فرق اس لیے واضح کر کے بیان کیا کہ اس کتاب میں جہاں کہیں بھی مشائخ کے اقوال میں حال و مقام کا ذکر آئے تو جان سکو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مختصراً اتنا یاد رکھو کہ رضا مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے، اور یہ مقام ایسا ہے جس کا ایک کنارہ ریاضت و مجاہدے کی طرف ہے اور دوسرا کنارہ محبت و اشتیاق کی سمت، اس سے اوپر اور کوئی مقام نہیں، اور تمام مجاہدے اسی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ابتدا قصبی ہے اور اسی کی انتہا وہبی۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ جس نے اپنی رضا کی ابتدا اپنے ساتھ دیکھی اس نے کہہ دیا کہ یہ مقام ہے، اور جس نے اپنے رضا کی انتہا حق کے ساتھ دیکھی اس نے کہہ دیا کہ یہ حال ہے۔ تصوف میں حضرت محاسبی کے مذہب کا معاملہ یہ ہے۔ بائیں ہمہ تصوف کے معاملات میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنے مریدوں کو ایسی عبارات اور معاملات میں زجر و توبیخ فرمائی ہے جس میں کسی قسم کا ابہام و خطا ہو، اگرچہ وہ اصل میں درست ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ایک دن حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت محاسبی کے مرید تھے ان کے پاس آئے، چونکہ وہ صاحب حال اور صاحب سما تھے، اور حضرت حارث محاسبی کے یہاں ایک مرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے مرغ نے اس وقت بانگ دینی شروع کر دی۔ اسی بانگ پر حضرت حمزہ نے نعرہ مارا۔ حضرت محاسبی خنجر لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کفرت، تم نے کفر کیا، اور حضرت حمزہ کو مار ڈالنے کے لیے بڑھے۔ دیگر مریدین حضرت شیخ کے قدموں میں گر پڑے اور بمشکل انہیں باز رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ابو حمزہ سے فرمایا، اسلم یا مرتود، او مرتود اسلام قبول کر۔ جب معاملہ رفت گزشت ہو گیا تو مریدوں نے عرض کیا کہ اے شیخ، جب ہم آپ سب ابو حمزہ کو مخصوص اولیاء اور توحید پر استقامت رکھنے والوں میں سے جانتے ہیں تو آپ کو ان پر کیوں شک و تردد ہوا؟
حضرت محاسبی نے فرمایا، ان کے ایمان پر کوئی شک و تردد نہیں ہوا، یقیناً میں اسے مشاہدہ حق اور دل سے توحید میں مستغرق جانتا ہوں، لیکن ہم اسے ایسا کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں جیسے حلولیوں کا وتیرہ اور ان کے کردار کا اشعار ہے۔ مرغ ایک بے عقل جانور ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے، اسے حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کیسے ہو گئی؟ یہ بات حق تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں، وہ تجزی سے پاک ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا ہر وقت اور ان کا ہر حال حق کے ساتھ ہے، اور ان کا ہر لمحہ خدا کے شایان شان سلام و کلام کے بغیر آرام و چین سے نہیں گزرتا۔ اس کے باوجود کسی چیز میں اس کا حلول و نزول بھی جائز نہیں، اور نہ قدیم پر اتحاد امزاج اور ترکب جائز ہے۔ حضرت ابو حمزہ نے جس وقت مرشد کی بالغ نظری کو دیکھا، عرض کرنے لگے، اے شیخ، اگرچہ میں اصل کے اعتبار سے راستے پر تھا، لیکن چونکہ میرا یہ فعل ایسی قوم کے مشابہ بن گیا تھا جو حلولی اور گمراہی میں مبتلا ہیں، میں رجوع و توبہ کرتا ہوں۔ چونکہ میرا مقصود اختصار ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بلا شبہ ان کا یہ طریق سلامتی اور حفاظت کی راہ میں صحت کمال کے باوجود بہت پسندیدہ اور لائق تعریف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقیفن مواقف التہم، تم میں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کی جگہوں پر ہرگز کھڑا نہ ہو۔ حضور سیدنا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ ایسی ہی توفیق نصیب فرمائے اور آج کل کے رسمی پیروں فقیروں کی صحبت سے بچائے۔ یہ ایسے لوگ نہیں جن کی ریا و معصیت میں اگر موافقت نہ کی جائے تو دشمن ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من الجحیم، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 2، فرقہ قصاری۔ قصاری فرقہ کے پیشوا حضرت ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمارہ قصار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اکابر علماء اور سادات طریقت میں سے ہیں۔ ان کا مسلک و مشرب معاملات و نشر و اشاعت ہے۔ فنون معاملات میں ان کا کلام بلند و بالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جتانے کے مقابلہ میں تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بہتر ہونا چاہیے جو تم لوگوں کے ساتھ ظاہر میں کرتے ہو، اور اس کے لیے راہ حق میں سب سے بڑا حجاب یہ ہے کہ تمہارا دل لوگوں کے ساتھ مشغول ہو۔ ملامتی مشرب کے بارے میں شروع کتاب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، مختصراً یہ کہ حکایت حضرت ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نشاپور میں نہر حرا کے کنارے جا رہا تھا۔ وہاں ایک شخص نوح نامی جس کی جوان مردی نشاپور میں مشہور تھی راستے میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوح، جوان مردی کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ میری جوان مردی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یا اپنی جوان مردی کے بارے میں؟ میں نے کہا، دونوں کے بارے میں۔ اس نے کہا، میری جوان مردی تو یہ ہے کہ میں نے قبا کو اتار کر گجڑی پہن لی ہے اور ایسا معاملہ کرنے لگا ہوں جس سے صوفی بن جاؤں۔ خدا سے حیا کرتا ہوں اور اس لباس میں معصیت سے پرہیز کرتا ہوں، اور آپ کی جوان مردی یہ ہے کہ آپ اس گدڑی کو اتار ڈالیں تاکہ آپ سے لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ لہٰذا میری جوان مردی ظاہر شریعت کی حفاظت میں ہے اور آپ کی جوان مردی باطنی حقیقت کی حفاظت میں ہے۔ یہ اصل بڑی قوی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 3، فرقہ طیفوریہ۔ طیفوری فرقہ کے پیشوا حضرت ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بن سروشاں بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اکابر اور سادات صوفیہ میں سے ہیں۔ یہ صاحب غلبہ اور صاحب سکر تھے۔ شوق الہی کا غلبہ، سکر اور محبت انسان کی محبت کسی جن سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے کسب و اختیار کے احاطہ سے باہر ہے۔ جو اس کا دعویٰ کرے وہ باطل ہے اور ایسیوں کی تقلید محال ہے۔ لہٰذا کسی صحت مند کے لیے سکر یعنی مدہوشی صفت نہیں ہو سکتی۔ لا محالہ آدمی سکر کو اپنی طرف لانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود سکر کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ نہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ اس سے تکلف کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ اس بارے میں مشائخ کا مسلک یہ ہے کہ صاحب استقامت ہی کی پیروی اور تقلید کی جائے۔ گردش احوال کی اقتداء درست نہیں ہوتی۔
اگرچہ مشائخ کی ایک جماعت اسے جائز رکھتی ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے غلبہ و سکر کی راہ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابکو فإن لم تبکو فتابقو، ابن ماجہ، تضرع و زاری کرو، اگر نہ کر سکو تو رونے کسی صورت بنا لو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ریاکاروں کی مانند خود کو بھی ویسا ہی بنا لو، یہ شرک صریح ہے۔ دوسری یہ کہ خود کو ویسا بنا لو تاکہ حق تعالیٰ اس بناوٹ کو حقیقت کے اس درجہ کے مطابق بنا دے جو اہل حقیقت کا ہے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے موافق بن جاؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے، لہٰذا اقسام مجاہدے میں سے جس قدر ہو سکے اسے تو کرتا رہ۔ اس کے بعد وہ خدا سے امیدوار ہے کہ اس پر اس کے معنی حقیقت کو کھول دے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجاہدوں سے مشاہدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدے ہر لحاظ سے عمدہ اور بہتر ہیں، لیکن سکر و غلبہ انسان کے قصب و اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مجاہدوں سے اسے حاصل کر سکے، اور حصول سکر کے لیے عین مجاہدات بھی علت و سبب نہیں ہیں۔ مجاہد صحت مندی کی حالت ہی میں ممکن ہے، اور کوئی صحت مند سکر کی حالت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ محل عادی ہے۔ اب میں سکر و سہو کو اور اس میں اختلاف اقوال کو بیان کرتا ہوں تاکہ مشکلات دور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سکر و سہو کی بحث۔ واضح رہنا چاہیے کہ ارباب معنی نے سکر و غلبہ مدہوشی سے غلبہ محبت الہی اور سہو صحت مندی سے حصول مقصد مراد لیے ہیں۔ اس مسئلہ میں اہل معنی کا بہت اختلاف ہے، چنانچہ ایک جماعت سکر کو سہو پر فضیلت دیتی ہے اور ایک جماعت سہو کو سکر پر برتری دیتی ہے۔ پہلی جماعت جو سکر کو سہو پر فضیلت دیتی ہے، ان میں حضرت ابو یزید بسطامی اور ان کے متبعین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سہو آدمیت کی صفت پر اعتدال و استقامت کی شکل بناتی ہے، اور یہ مشاہدہ حق میں بہت بڑا حجاب ہے، اور سکر آفت کے زائل ہونے، صفات بشریت کے فنا کرنے، تدبیر و اختیار کے نیست و نابود ہونے اور مانوی بقا اور حق تعالیٰ کے افعال میں بندے کے تصرفات کے فنا ہونے اور اس قوت کے فنا ہونے سے جو بندے میں اس کی جنس کے خلاف ہے حاصل ہوتا ہے۔ یہ حالت سکر بمقابلہ سہو ابلغ و اتم اور زیادہ مکمل ہے۔ چنانچہ حالت سہو میں جب حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ فعل صادر ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان کے اس فعل کی نسبت انہی کی طرف فرمائی جیسا کہ فرمایا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، البقرہ 251۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت سکر یعنی فنافی اللذات پر فائز تھے، تو آپ سے جب فعل وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی جیسا کہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، الانفال 17۔ آپ نے وہ مشت خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ لہٰذا بندے اور بندگی کے درمیان بڑا فاصلہ ہے جو از خود قائم اور اپنی صفات میں ثابت و برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تو نے کیا، اگرچہ اس میں بھی ان کی بزرگی اور کرامت کا اظہار ہے، لیکن وہ ذات جو حق کے ساتھ قائم ہے اور اپنی صفات میں فانی ہے، اسے یوں فرمایا کہ جو کچھ تم نے کیا وہ ہم نے کیا، لہٰذا بندے کے فعل کی نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہونا اس سے افضل و بہتر ہے، جس سے حق تعالیٰ کے فعل کی نسبت بندے کی طرف کی جائے۔ جب فعل الہی کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو بندہ اپنے وجود سے قائم ہوتا ہے، اور جب بندے کے فعل کی نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہو تو وہ حق کے ساتھ قائم و باقی رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے وجود میں ثابت و برقرار ہوتا ہے تو بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر قدم نظر آتا ہے، اور بسا اوقات ایسی حالت میں اس کی نظر نامناسب مقام پر بھی پڑ جاتی ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر عورت پر پڑی اور جو دیکھا سو دیکھا۔ اور جب بندہ حق کے ساتھ قائم ہو جائے جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کی نظر کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب اس کی نظر جن سے عورت پر ہی پڑتی ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی خود زید پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ محل سہو ہوش و اختیار میں تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
महल शुक्र में, और वो जमात जो सहू को शुक्र पर फजीलत देती है, इनमें हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और उनके ताबईन हैं। इनका ये कहना है कि शुक्र महल आफत है, इसलिए कि शुक्र में अहवाल परागंदा, सेहत होश मफकूद और बंदे के तमाम अलाइक गुम होते हैं। और जब बंदा तमाम क़वाइद मानी का तालिब हो, ख्वाह सूरत फ़ना में या हालत बका में, ख्वाह नाबूद होने की सूरत में या असबात की शक्ल में, अगर बंदा सही हाल ना होगा तो तहकीक का फ़ायदा कैसे हासिल हो सकेगा। इसलिए कि अहले हक़ का हर दिल मौजूद मखलूक से खाली होना चाहिए, और बिनाई की बुनियाद कैद अशिया में कभी चैन नहीं पाती, और इसकी आफत हरगिज़ ज़ायल नहीं होती। लोग हक़ ताला के मुशाहिदे से इसीलिए महरूम रह जाते हैं कि वो हक़ ताला के सिवा चीज़ों को जैसी कि वो हैं, वो नापैदो फना होने वाली हैं, नहीं देख पाते, और वो इसमें फंस रहते हैं। सही तौर पर अशिया का देखना दो तरह पर है। देखने वाली चीज़ों को या तो बका की नज़र से देखा जाए या फिर फना की नज़र से। अगर वो बका की नज़र से देखेगा तो इन तमाम चीज़ों को अपने वजूद में नाकिस पाएगा, क्योंकि वो चीज़ों को इनकी मौजूदा हालत में अपने वजूद के साथ बाकी देखेगा। और अगर फना की नज़र से देखेगा तो वो तमाम चीज़ों को हक़ ताला की बका के पहलू में फ़ानी और नापैद देखेगा। ये दोनों कैफियतें मौजूदात से देखने वाले का मुंह फेर देती हैं। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत दुआया फरमाया कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, ए खुदा मुझे अशिया की हकीकत जैसी कि वो हैं दिखा। ये इसलिए कि जिसने अशिया को इनकी हकीकत के साथ देखा वो आसूदा रहा। इस मानी में हक़ ताला का ये इरशाद है कि फ़अतबिरू या उलिल अब्सारी अल-हश्र 2, ए देखने वाले साहिब बसीरत, ये निगाह इबरत देख। बंदा जब तक देखेगा नहीं तो वो इबरत कैसे हासिल कर सकेगा। इसलिए ये बातें हालत सहू, होश व इख्तियार के सिवा कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। अहले शुक्र की इन मानी तक कैसे रसाई मुमकिन है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुक्र की हालत में थे। वो एक तजल्ली रब्बानी को बर्दाश्त ना कर सके, होश जाते रहे, जैसा कि हक़ ताला ने फरमाया है वख़र्र मूसा साइक़न, अल-आराफ आयत 43। मूसा अलैहिस्सलाम चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़े, और हमारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सहू की थी। इसलिए मक्का मुकर्रमा से क़ाब क़ौसैनी औ अदना, अल-नज़्म 9, एन तजल्ली रब्बानी में बेदार और होशियार रहे। मैंने शराब राहत प्याले भर भर के पिए, लेकिन शराब ने मुझ पर ना असर किया और ना मैं इससे सैराब ही हो सका। मेरे शेख व मुर्शद ने फरमाया जो जुनैदी मुशरब के थे कि शुक्र बच्चों के खेल का मैदान है और सहू मर्दाने खुदा के फना का मैदान है। हजूर सैयदना दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख व मुर्शद की मुताबियत और इनकी मुवाफ़क़त में कहता हूँ कि साहिब शुक्र के हाल का कमाल सहू है, और सहू का अदना दर्जा ये है कि वो बशरी हालत में दीदार से महरूम रह जाए। लिहाजा ऐसा सहू जो ये आफत बर्पा ना करे, इस शुक्र से बेहतर है जो सरासर आफत है। हज़रत अबू उस्मान मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में मज़कूरा है कि उन्होंने इब्तदाई अहवाल में जंगलों में 20 साल तक ऐसी गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर की कि किसी आदमी की बू तक ना सूंघी। यहाँ तक कि रियाज़त व मुजाहिदे ने चेहरे पर झुर्रियाँ और आँखों में हल्के डाल दिए। 20 साल के बाद सोहबत व जलवत का फरमान हुआ। इस वक्त उन्होंने दिल में सोचा कि पहले अहले अल्लाह और फिर खाना काबा के हम नशीनों के साथ हम नशीनी करना मुबारक रहेगा। चुनाचे मक्का मुकरमा का कस्द करके चल दिए। इधर औलिया कराम के दिलों में इल्हाम हो चुका था कि हज़रत अबू उस्मान आ रहे हैं, तो वो सब इनके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। उन्होंने इनको इस हाल में पाया कि बिनाई पथरा चुकी थी और सवाए ज़िंदगी के रमक के इनके जिस्म में कुछ न था। ये हाल देखकर कहने लगे कि ए अबू उस्मान, आपने ज़िंदगी के 20 साल इस शान से गुजारे कि तमाम लोग आपके ज़िंदा होने ही से मायूस हो चुके थे। हमें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने क्या देखा और क्या पाया और क्यों वापस आए। हज़रत अबू उस्मान ने फरमाया कि मैं बहालत शुक्र गया, शुक्र की आफत देखी, मायूसी को पाया और आजिज़ी से वापस आ गया।
तमाम मशाइख ने बैक ज़ुबान कहा, अब आपके बाद सहू व शुक्र की ताबीर हर तारीफ करने वाले पर हराम है, क्योंकि उन्होंने तशरीह व ताबीर का हक अदा किया और शुक्र की आफत को ज़ाहिर फरमा दिया। गर्ज ये कि शुक्र बकाए सिफ्त का ऐन और फनाए सिफ्त का गुमान है, और ये सरापाए हिजाब है, और सहू फनाए सिफ्त में मुकम्मल मुशाहिदा की बका है और ऐन कश्फ व मुशाहिदा है। अगर किसी ये सूरत हो कि सहू के मुकाबले में शुक्र फना से ज़्यादा नज़दीक हो तो ये मुहाल है, क्योंकि शुक्र ऐसी सिफ्त है जो सहू पर ज़्यादा है, और जब तक बंदे में ऐसी सिफात का इजाफा होता रहे वो इस वक्त तक बेखबर रहता है, और जब बंदे में ये सिफात कम होने लगे इस वक्त तालिब को उम्मीद हो सकती है कि मुशाहिदा हो। सहू व शुक्र की तारीफ में ये इंतहाई हालत का बयान है। हिकायत, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो मग़लूबुल हाल थे, इनका वाक़या ये है कि हज़रत याह्या बिन मुआज़ ने इनके नाम एक ख़त भेजा जिसमें दरियाफ्त किया कि आप इस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसने दरियाए मोहब्बत से एक कतरा पिया और मस्त हो गया। हज़रत बायज़ीद ने जवाब में तहरीर फरमाया, आप इस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर सारे जहान के दरिया मोहब्बत की शराब बन जाएं और वो शख्स इन सब को भी पी जाए, फिर भी वो सैराब ना हो और प्यासा ही रह जाए। लोगों ने इससे ये समझा कि हज़रत याह्या ने शुक्र की तरफ इशारा फरमाया था और हज़रत बायज़ीद ने सहू की तरफ इशारा फरमाया। हालांकि वाक़या इसके बरक्स है, यानी साहिब सहू वो होता है जो एक कतरा की भी बर्दाश्त ना रखे, और साहिब शुक्र वो होता है जो मस्ती में सब कुछ पी कर भी प्यासा रहता है। इसलिए कि शराब मोहब्बत मस्ती का सर चश्मा है, जिन्स के लिए हम जिन्स ही बेहतर होती है। सहू चूंकि इसकी ज़िद है इसलिए वो शराब से राहत नहीं पाता, बल्कि इसके लिए शरबत विसाल और दीदारो मुशाहिदा मौजिब राहत होता है। मुतरज्जम, शुक्र के इक़साम। शुक्र की दो किस्में हैं, एक शराब मुअद्दत से, दूसरे जाम मोहब्बत से। सिक्र मुअद्दत मालूल है, यानी वो सबके साथ है, क्योंकि मदहोशी और मस्ती नेमत के दीदार से पैदा होती है, और शुक्र मोहब्बत गैर मालूल यानी बेइल्लत व सबब है, क्योंकि ये मस्ती नाम यानी हक़ ताला के दीदार से पैदा होती है। लिहाजा जिसने नेमत को देखा गोया इसने खुद को देख लिया, और जिसने मुनाम को देखा इसने अपने आप को नहीं देखा, अगरचे वो हालत शुक्र में है, लेकिन इसका ये शुक्र सहू है। सहू की इक़साम। इसी तरह सहू की भी दो किस्में हैं, एक सहू बर गफलत, दूसरा सहू बर सोहबत। सहू बर गफलत बहुत बड़ा हिजाब है और सहू बर सोहबत रोशन व वाज़े कश्फ व मुशाहिदा है। लिहाजा जो गफलत पर होता है अगरचे वो सहू व होशमंद है मगर सकरो मदहोश है, मगर शुक्र मदहोश है। और जो मोहब्बत में वासिले बहक हो जाए अगरचे वो शुक्रो मदहोशी में हो मगर वो सहू व होशमंद है। और जब असलो बुनियाद मजबूत व मुस्तहकम होती है तो सहू शुक्र की मानंद और शुक्र सहू की मानंद होती है, और जब असलो बुनियाद दुरुस्त व सही ना हो तो दोनों बेफायदा और बेकार हैं। खुलासा ये है कि मर्दाने खुदा की जाए अकामत में सहू व शुक्र इख्तलाफ सबब की वजह से मालूल होता है, लेकिन जब सुल्तान हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना जमाल दिखाए तो सहू व शुक्र दोनों तो फैली रह जाते हैं। इसलिए इन दोनों के किनारे और सरहदें एक दूसरे से मिली हुई हैं, और एक की इंतहा में दूसरे की इब्तदा शामिल है। इब्तदा व इंतहा सवाए तफर्रुका के कुछ नहीं, चूँकि इनकी निस्बत तफर्रुका से है, इसलिए हुक्म में दोनों बराबर हैं, और दो नफ़ी के जमा करने से तफर्रुका ही होगा। इसी मफ़हूम में ये शेर कहा गया, जब दीदारे हक की सुबह दिल को खुश करने वाले तारों के साथ तलू होती है तो इसमें मस्तो होशियार दोनों बराबर होते हैं। हिकायत, सरखस में दो बुजुर्ग रहते थे, एक का नाम लुकमान और दूसरे का नाम अबुल फजल हसन था। एक दिन लुकमान अबुल फजल के पास आए। अबुल फजल के हाथ में किताब देखकर कहा, ए अबुल फजल, किताब में क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, इसे तलाश कर रहा हूँ जिसे तुम इसको छोड़कर तलाश कर रहे हो। लुकमान ने कहा, ये खिलाफ क्यों है?
ابو الفضل نے جواب دیا، خلاف تو تم کر رہے ہو اور مجھ سے دریافت کر رہے ہو کہ کیا تلاش کر رہے ہو، لہٰذا مستی سے ہوشیار بنو اور ہوشیاری سے بیدار ہو تاکہ تم سے خلاف اٹھ جائے اور جان سکو کہ ہم اور تم کسے تلاش کر رہے ہیں۔ مذکورہ بحث سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تیفوریوں کا جنیدیوں سے کتنا اختلاف ہے۔ تصوف کے معاملات میں ان کا مذہب مطلقاً ترک صحبت اور عزلت نشینی اختیار کرنا، اور وہ اپنے مریدوں کو اسی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اگر یہ میسر آ جائے تو یہ طریقہ محمود اور سیرت لائق ستائش ہے۔ نمبر 4، فرقہ جنیدیہ۔ فرقہ جنیدیہ کے پیشوا حضرت ابو القاسم جنید بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اپنے زمانہ میں طاؤس العلماء کہا جاتا تھا۔ وہ مشائخ کے سردار اور امام الائمہ تھے۔ ان کا طریقہ تیفوری مذہب کے برعکس سہو پر مبنی ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جنیدی مسئلہ و مشرب تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اکثر و بیشتر مشائخ جنیدی مسلک پر ہوئے ہیں، ماں سوا اس کے طریقت کے معاملات میں ان کے اختلاف اور یہی بہت سے ہیں، لیکن میں نے اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ وباللہ التوفیق۔ حکایت: حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلبہ حال میں جب حضرت عمرو بن عثمان سے جدا ہو کر حضرت جنید کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، اس لیے کہ شیخ کی صحبت میں رہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے مجنونوں کی صحبت درکار نہیں، کیونکہ صحبت کے لیے صحت چاہیے۔ جب تم آفت کی موجودگی میں میرے قریب رہو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے حضرت عبداللہ تستری اور عمرو کے ساتھ رہ کر کیا اور پھر جدا ہو کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، اے شیخ، سہو و سکر تو بندے کی صفتیں ہیں، اور یہ بندے کے ساتھ اس وقت تک پیوست ہیں جب تک وہ اپنے رب سے محجوب ہے، حتیٰ کہ اس کی تمام صفات فنا نہ ہو جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت جنید نے فرمایا، اے منصور کے بیٹے، تم نے سہو و سکر کے معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ بلا خلاف سہو کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کا حال حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو، اور یہ مفہوم نہ بندے کی صفت ہے اور نہ اس کے اکتساب حق کے تحت داخل ہے۔ اور اے ابن منصور، میں نے تمہاری باتوں میں بہت سی لغو اور بے معنی عبارتیں پائی ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 5، فرقہ نوریہ۔ نوری فرقہ کے پیشوا حضرت ابو الحسن احمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مشائخ میں علماء اور عالم گزرے ہیں اور نوری کے لقب سے مشہور ہیں۔ مشائخ میں ان کے اوصاف حمیدہ اور دلائل قویہ معروف ہیں۔ تصوف میں ان کا مذہب مختار ہے۔ ان کے مذہب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقر پر تصوف کو فضیلت دیتے ہیں، اور ان کا معاملہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق ہے۔ اور اس طریقہ کے نوادرات میں سے یہ ہے کہ صاحب حق صحبت میں اپنے حق کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر اظہار کے صحبت حرام جانتے ہیں۔ حضرت نوری فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لیے صحبت فرض ہے اور گوشہ نشینی ناپسندیدہ، اور یہ کہ ہم نشین کا دوسرے ہم نشین کے لیے اظہار بھی فرض ہے۔ چنانچہ ان کا ارشاد ہے، گوشہ نشینی سے بچو، کیونکہ گوشہ نشینی شیطان کی ہم نشینی ہے، اور بندگان خدا کی صحبت میں آؤ، کیونکہ صحبت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اب میں اثار کی حقیقت بیان کرتا ہوں، اور جب صحبت اور عزلت کے باب میں پہنچوں گا تو وہاں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ اثار کی بحث۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ الحشر 9۔ مسلمان اپنی جانوں کی نسبت دوسروں پر اثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں تنگی ہو۔ اثار کرنے والے اگرچہ خود اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ فقراء صحابہ کی شان میں خاص طور پر نازل ہوئی۔ اثار کی حقیقت۔ اثار کی حقیقت یہ ہے کہ صحبت میں اپنے رفیق کے حق کی حفاظت رکھے اور اپنے حق سے اس کے حق کی خاطر دستبردار ہو جائے، اور اپنے رفیق کو آرام و راحت پہنچانے میں خود تکلیف برداشت کرے اور اپنے آرام و راحت کو اس پر قربان کر دے۔ لِأَنَّ الْإِثَارِ الْقِيَامُ
بمعاونة الأغيار مع الاشتغال بما أمره الجبار لرسوله المختار صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اس لیے کہ ایثار یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے میں قائم رہے، باوجود یہ کہ وہ خود اس کا حاجت مند ہو۔ یہ اس حکم خداوندی کے تحت ہے جسے اپنے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ درگزر سے کام لو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔ یہ مسئلہ اپنی کامل تشریح کے ساتھ آداب صحبت کے باب میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایثار کی اقسام۔ ایثار کی دو قسمیں ہیں، ایک صحبت میں ایثار کرنا جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، دوسرے محبت میں ایثار کرنا۔ لیکن ہم نشین اور رفیق کے حق میں ایثار کرنا ایک طرح سے رنج و تکلیف ہے، لیکن دوست کے حق میں ایثار کرنا سراسر راحت ہی راحت ہے۔ حکایت۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ غلام الخلیل نے جماعت صوفیہ کے ساتھ جب عداوت کا اظہار کیا اور ہر ایک سے طرح طرح کی دشمنی پیدا کی اور حضرت نوری رقام اور ابو حمزہ رحیم اللہ کو گرفتار کرا کے دربار خلافت میں بلوایا، تو اس وقت اس غلام الخلیل نے کہا، یہ زندیقوں کی جماعت ہے، اے امیر المومنین، اگر آپ ان زندیقوں کے قتل کا حکم دے دیں تو ان زندیقوں کی نسل ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ تینوں تمام زندیقوں کے سرغنہ ہیں۔ جس کے ہاتھ سے ایسی نیکی واقع ہو میں اس کے اجر و ثواب کا ضامن ہوں گا۔ خلیفہ نے ان سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سیاف یعنی جلاد آیا اور اس نے تینوں کے ہاتھ باندھے اور حضرت رقام کی گردن اڑانے کے لیے تلوار اٹھائی تو حضرت نوری جلدی سے اٹھے اور رقام کی جگہ تلوار کی زد میں جا بیٹھے۔ تمام لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ جلاد نے کہا، اے جواں مرد، یہ تلوار ایسی نہیں ہے جسے کھیل سمجھا جائے، اور تم اس کے سامنے آؤ، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ حضرت نوری نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرا طریقہ ایثار ہے۔ دنیا میں سب سے عزیز چیز زندگانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگانی کے جو بقیہ سانس ہیں ان کو اپنے بھائی پر قربان کر دوں، کیونکہ میرے نزدیک دنیا میں ایک سانس لینا آخرت کے 1000 سانس لینے سے بہتر ہے۔ یہ دنیا خدمت و عبادت اور خدا کی بندگی کا مقام ہے، اور آخرت قربت کی جگہ، اور قربت خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ خلیفہ نے جب یہ بات سنی تو وہ ان کی طبیعت کی نرمی اور کلام کی باریکی پر ایسا متعجب ہوا کہ اسی وقت حکم دیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ اس زمانے میں قاضی القضات ابو العباس بن علی تھے۔ خلیفہ نے ان کے احوال کی تفتیش کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ قاضی ابو العباس ان تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ اس نے شریعت اور حقیقت کے احکام و مسائل کے بارے میں سوالات کیے، اور ہر سوال کے جواب میں انہیں راہ حق پر پایا، اور ان کے احوال سے اپنی غفلت و نادانی پر شرمسار ہوا۔ اس وقت حضرت نوری نے فرمایا، اے قاضی، جو سوالات تم نے دریافت کیے ہیں ان کی کچھ حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اسی کے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان مردان خدا کا قیام و قعود، عقل و شرب، حرکت و سکون اور نطق و کلام اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، اسی کے لیے زندہ ہیں اور اسی کے مشاہدے میں محو رہتے ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی مشاہدہ حق نہ ہو تو مزمحل و پراگندہ ہو جاتی ہے۔ ایسا لطیف کلام سن کر قاضی بہت حیرت زدہ ہوا۔ اس نے اسی وقت تمام گفتگو اور ان کے حالات کی درستگی قلم بند کر کے خلیفہ کے پاس بھیج دی اور لکھا کہ اگر یہ جماعت ملحدوں کی ہے تو جہان میں پھر کون موحد اور توحید پرست ہوگا؟ میں گواہی دیتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ملحد ہیں تو روئے زمین میں کوئی موحد نہیں ہے۔ خلیفہ نے ان سب کو بلایا اور کہا، اگر کچھ ضرورت ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ، ہمیں تم سے یہی حاجت ہے کہ تم ہم سب کو فراموش کر دو، نہ اپنی قبولیت سے ہمیں اپنا مقرب بناؤ اور نہ اپنی دوری سے ہمیں مردود و مقہور قرار دو، کیونکہ ہمارے لیے تمہاری دوری تمہاری قبولیت کے مشابہ ہے اور تمہاری قبولیت تمہاری دوری کی مانند۔ خلیفہ رونے لگا اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔ عصر صحابہ۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک روز مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ شہر بھر میں مچھلی تلاش کرائی مگر نہ ملی۔
چند روز بعد مجھے مچھلی مل گئی۔ میں نے باورچی کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب میں نے ان کے روبرو پیش کیا تو مچھلی دیکھتے ہی ان کی پیشانی پر خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت ایک سائل ان کے دروازے پر آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ مچھلی سائل کو دے دی جائے۔ غلام نے کہا، اے آقا، آپ اتنے دن سے مچھلی کی تلاش میں تھے، آپ کو اس کی خواہش تھی، آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ میں سائل کو کوئی اور چیز دے دیتا ہوں۔ فرمایا، اے غلام، اب اس کا کھانا مجھ پر حرام ہے، کیونکہ میرے دل میں اس کی خواہش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرن یشتہی شہوۃ فرد شہوتہ واثر الآخرہ علی نفسہ غفیر لہ، یعنی جس آدمی کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہو اور وہ چیز اسے مل جانے پر وہ اس سے ہاتھ کھینچ لے، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس اثار پر اسے بخش دے گا۔ اثار کی نادر مثال: 10 درویش بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ اثناء راہ میں انہیں شدت کی پیاس لگی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی پیالہ پانی تھا۔ ہر ایک نے دوسرے کو پیش کیا مگر کسی نے نہیں پیا، یہاں تک کہ 9 درویش پیاس کی شدت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف ایک درویش زندہ رہ گیا۔ اس نے کہا، جب میں نے دیکھا کہ سب فوت ہو چکے ہیں اور صرف میں ہی رہ گیا ہوں تو میں نے وہ پانی پی لیا جس سے مجھے ہوش آیا اور توانائی محسوس کی۔ کسی نے اس درویش سے کہا، اگر تم بھی اسے نہ پیتے تو اچھا ہوتا۔ اس نے کہا، او شخص، شریعت کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر اس وقت میں اسے نہ پیتا اور مر جاتا تو میں اپنی جان کا قاتل ہوتا اور مواخذہ دار ٹھہرتا۔ اس شخص نے کہا، پھر تو وہ 9 درویش بھی اپنے قاتل ٹھہرے۔ درویش نے کہا، نہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی خاطر پانی نہیں پیا کہ ان کی زندگیاں بچ جائیں۔ جب وہ اس خاطرداری اور اثار میں جاں بحق ہوئے اور صرف میں اکیلا رہ گیا تو اب شرعاً پانی کا پینا مجھ پر واجب ہو گیا۔ اثار میں فرشتوں کی آزمائش۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بوقت ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف فرما ہوئے۔ چونکہ اس رات کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل و میکائیل علیہم السلام سے فرمایا، میں نے تم دونوں کے درمیان برابری اور محبت پیدا کر کے ایک دوسرے پر زندگی دراز کر دی ہے۔ اب تم جاؤ، تم دونوں میں سے کون سا بھائی ایسا ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے پر قربان کر کے اپنی موت کو چاہے گا؟ مگر ان دونوں فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی کو ہی اختیار کیا اور ایک دوسرے پر اثار و قربانی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں حضرت علی المرتضیٰ کی بزرگی و فضیلت کو دیکھو کہ میں نے علی مرتضیٰ اور اپنے رسول کے درمیان برابری قائم فرمائی، لیکن علی مرتضیٰ نے ان کے مقابلہ میں اپنے قتل اور اپنی موت کو پسند کیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے، اپنی جان کو ان پر فدا کرنے اور اپنی زندگی کو ان پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور خود کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور علی مرتضیٰ کی خدمت بجا لاؤ اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھو۔ چنانچہ جبریل و میکائیل علیہم السلام آئے، ایک علی مرتضیٰ کے سرہانے اور دوسرے ان کی پایتی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا، بخ بخ من مثلک ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ، اے علی ابن ابی طالب، تم کتنے خوش قسمت ہو، کون ہے جو تمہاری مثل ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آج تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر و مباحات فرما رہا ہے اور تم اپنی نیند میں مگن ہو۔ اس اثار پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، البقرہ 207۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خدا کی خاطر بیچتے ہیں اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ غزوہ احد میں اثار کی مثال۔
جس وقت اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں سختی و مشقت کے ذریعہ مسلمانوں کا امتحان لیا تو ایک انصاری عفت مآب عورت شربت کا پیالہ لے کر آئی تاکہ کسی مجروح کو پلائے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میدان جنگ میں ایک بزرگ صحابی کو زخموں سے چور دیکھا جو گنتی کے سانس پورے کر رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ مجھے پانی دو۔ جب میں پانی لے کر اس کے قریب پہنچی تو دوسرے زخمی نے پکارا مجھے پانی دو۔ پہلے زخمی نے پانی نہ پیا اور مجھ سے کہا کہ اس کے پاس لے جاؤ۔ جب میں اس کے پاس پہنچی تو تیسرے زخمی نے پکارا پانی۔ اس نے بھی پانی نہ پیا اور کہا اس کے پاس لے جاؤ، یہاں تک کہ اس طرح میں 7 زخمیوں کے پاس پہنچی۔ جب میں 7ویں کے پاس پہنچی اور اس نے چاہا کہ پانی پیے تو جان بحق ہو گیا۔ میں پانی لے کر چھٹے کے پاس پہنچی تو اس نے بھی جان دے دی۔ اسی طرح ہر ایک زخمی اپنی جان کو حق تعالیٰ کے حوالے کرتا رہا اور کسی نے ایک دوسرے کے ایثار میں پانی نہیں پیا۔ اس سلسلہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر آیت 9۔ مسلمان اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی۔ ایک دن اس نے کہا اے خدا، اگر اس پہاڑ کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو لوگوں کے آنے جانے اور سفر و سیاحت کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی۔ اس زمانہ کے نبی صلوات اللہ علیہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فلاں عابد کو بتا دو کہ ہماری ملکیت میں تجھے تصرف کرنے اور رائے دینے کا کوئی حق نہیں۔ اب چونکہ تو نے یہ گستاخی و جرت کی ہے تو سن کہ تیرا نام نیک بختوں کی فہرست سے خارج کر کے نافرمانوں اور بدبختوں کی فہرست میں لکھتا ہوں۔ عابد کے دل میں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور فوراً سجدہ شکر میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعہ کہلوایا کہ او نادان، شکایت و بدبختی پر سجدہ شکر واجب نہیں ہوتا۔ عابد نے کہا میرا شکر شکاوت پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ میرا نام اللہ تعالیٰ کے کسی دیوان میں تو ہے، لیکن اے خدا کے نبی میری ایک حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ نبی نے فرمایا کہو کیا ہے؟ اس نے کہا خدا سے عرض کرو کہ اب جب کہ تو نے میرے لیے دوزخ میں جانا مقرر کر دیا ہے تو اتنا کرم کرے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ تمام موحد گناہ گاروں کے بدلے صرف میں ہی گناہ گار ٹھہروں تاکہ وہ سب جنت میں جائیں۔ فرمان الہی ہوا کہ اس عابد سے کہہ دو تیرا یہ امتحان تیری ذلت کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے سامنے تیرے ایثار کے اظہار کے لیے تھا۔ اب روز قیامت تو جس کی شفاعت کرے گا میں ان سب کو جنت میں بھیج دوں گا۔ حضرت احمد حماد سرخی کا ایثار۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت احمد حماد سرخی سے پوچھا کہ تمہاری توبہ کا ابتدائی واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ سرخس سے جنگل کی طرف گیا اور عرصہ تک وہاں اونٹوں کے پاس رہا اور میں ہمیشہ خواہش مند رہا کہ میں بھوکا رہوں اور اپنا کھانا کسی دوسرے کو دے دوں، چونکہ خدا کا یہ ارشاد لوح قلب پر نقش تھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر آیت 9۔ یعنی مسلمان اپنی جانوں پر ایثار رکھتے ہیں اگرچہ ان کو خود تنگی ہو۔ اسی بنا پر ایثار پسند لوگوں سے حسن عقیدہ رکھتا ہوں۔ ایک دن ایک بھوکا شیر جنگل سے آیا اور میرے اونٹوں سے ایک اونٹ مار ڈالا اور ایک بلند جگہ پر جا کر ایک خاص قسم کی آواز نکالی۔ جنگل کے تمام پرندے اس کی اس آواز پر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ شیر نے ان سب کے سامنے اونٹ کو پھاڑ ڈالا اور خود کچھ نہ کھایا اور دور اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ درندے جن میں بھیڑیا، چیتا، لومڑی، گیدڑ وغیرہ تھے سب اسے کھانے لگے۔ شیر اس وقت تک کھڑا دیکھتا رہا جب تک وہ درندے اسے کھا کر واپس نہیں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیر نے اسے کھانے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں ایک لنگڑی لومڑی نمودار ہوئی۔ شیر پھر جا کر اونچی جگہ بیٹھ گیا، لومڑی سے جتنا کھایا گیا کھایا اور پھر وہ چلی گئی۔ اس وقت شیر آیا اور اس میں سے تھوڑا سا کھایا۔ میں دور بیٹھا اس نظارے کو دیکھ رہا تھا۔ جب لوٹنے لگا تو شیر نے فصیح زبان میں مجھ سے کہا اے احمد، لقمہ کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مرد تو اپنی زندگی تک قربان کر دیتے ہیں۔ جب میں نے اس دلیل کو دیکھا تب میں نے مشغولیت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ ہے میری توبہ کا واقعہ۔ حضرت نوری کے مناجات۔
حضرت نوری کے مناجات۔ جعفر خلدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں مناجات کر رہے تھے۔ میں ان کی مناجات کے الفاظ سننے کی غرض سے اس طرح قریب ہوا کہ ان کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ مناجات فصیح و بلیغ تھے۔ انہوں نے مناجات میں کہا کہ اے خدا، تو دوزخیوں کو عذاب دے گا، حالانکہ وہ سب تیرے بندے ہیں اور تیرے پیدا کردہ ہیں، اور وہ تیرے ازلی علم و ارادہ اور قدرت میں ہیں۔ اگر تو واقعتاً دوزخ کو لوگوں سے بھرنا ہی چاہتا ہے تو اس پر قادر ہے کہ مجھ سے دوزخ اور اس کے طبقات کو بھر دے اور ان دوزخیوں کو جنت میں بھیج دے۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم ابو الحسن سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہاری اس شفقت و اثار پر جو تمہیں ہمارے بندوں سے ہے تمہیں بخش دیا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو نوری اس بنا پر کہا جاتا تھا کہ اندھیرے گھر میں جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے باطن کے نور سے وہ گھر روشن ہو جاتا تھا، اور یہ کہ وہ مریدوں کے اسرار کو نور حق سے معلوم کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو الحسن تو دلوں کا جاسوس ہے۔ یہ ہیں نوری مذہب کی خصوصیات جو اہل بصیرت کے نزدیک قوی الاصل اور عظیم المعاملات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے روح پر خرچ کرنے اور اپنی محبوب و مرغوب چیز پر دستکش ہونے سے زیادہ شدید چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کی کنجی سب سے زیادہ محبوب چیز خرچ کرنے کو بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آل عمران آیت 96۔ ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک کہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اس کے لیے خرچ نہ کرو گے۔ طریقت کی اصل یہی ہے۔ چنانچہ حضرت ردیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے فرزند، کوئی چیز جان خرچ کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے، بشرطے کہ تم کو اس پر قابو ہو، ورنہ صوفیوں کی گہری باتوں کے درپے نہ ہو۔ اس کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آل عمران 129۔ یعنی جو خدا کی راہ میں جان دے چکے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، البقرہ 154۔ جنہوں نے راہ حق میں جان دی انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ حیات ابدی اور قرب سرمدی راہ خدا میں جان دینے، اپنے نصیب کو چھوڑنے اور اللہ کے دوستوں کی فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ عین ایثار و اختیار اگرچہ معرفت کی نظر میں جدا جدا ہے مگر عین میں جمع ہے۔ عین ایثار یہ ہے کہ اپنے نصیب کو جو قربان کیا ہے، حقیقت میں وہ ایثار و قربانی ہی اس کا نصیب تھا، کیونکہ حقیقت میں وہ حصہ اگر اس کے مقدر میں ہوتا تو مقدر میں چونکہ تغیر و تبدل کا امکان نہیں، لا محالہ وہ کسی دوسرے پر کیسے خرچ ہوتا، بلکہ اس کا مقدر وہی ہے جو اسے نہ ملا بلکہ دوسرے کو پہنچا۔ طالب کا سلوک جب تک اس کے حصول سے متعلق رہے گا وہ ہلاکت میں رہے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس میں مدد شامل ہو جائے گی تو طالب کے تمام افعال و احوال پراگندہ اور ناپید ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کی کوئی لفظی تعبیر نہیں ہو سکتی اور نہ اس کیفیت کا کوئی نام تجویز کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی تعبیر کی جا سکے یا اس کا حوالہ دے کر کسی نام سے پکارا جا سکے۔ اس مفہوم کو حضرت شبلی علیہ الرحمہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ یعنی جب تو میری نگاہوں سے اوجھل تھا تو میں اپنے آپ کو بھی نہ پہچان سکا اور ذات موصوف میری صفتوں کو تلاش ہی کرتی رہی۔ آج تو میں سب سے غائب ہوں، اب افسوس کی عبارتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نمبر 6، فرقہ سہیلیہ۔ فرقہ سہیلیہ کے پیشوا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ اکابر و برگزیدہ مشائخ میں سے ہیں، ان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ غرض یہ کہ یہ اپنے زمانے کے سلطان وقت اور طریقت میں اہل حد و عقد، صاحب اسرائے تھے۔ ان کے دلائل
بہت واضح اور ان کی حکایات فہم عقل سے بہت بلند ہے۔ ان کے مذہب کی خصوصیت اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت شاکہ ہے۔ مریدوں کو مجاہدے سے درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ایک مرید سے فرمایا، خوب جہد و کوشش کرو، یہاں تک کہ ایک روز تمام دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہی کہتے رہو، اور دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی ورد رہے۔ اس کے بعد فرمایا، اب ان کے ساتھ رات کو بھی شامل کر لو اور یہی کہتے رہو۔ چنانچہ مرید نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ مرید جب خواب میں ہوتا تو وہ خواب میں بھی یہی کہتا تھا، حتیٰ کہ یہ اس کی طبی عادت بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا، اب اس سے لوٹ آؤ اور اس کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ہمہ وقت اسی میں مستغرق رہنے لگا۔ ایک دن مرید اپنے گھر میں تھا کہ ہوا کی وجہ سے وزنی لکڑی گری اور اس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سر سے جو خون کے قطرے ٹپک کر زمین پر گرتے تھے وہ بھی اللہ اللہ لکھتے جاتے تھے۔ غرض کے مجاہدے اور ریاضت کے ذریعہ مریدوں کی تربیت سہیلیوں کا خاص طریقہ ہے۔ درویشوں کی خدمت اور ان کی تعظیم و توقیر ہمدونیوں کا خاص امتیاز ہے، اور باطن کا مراقبہ جنیدیوں کا امتیاز ہے۔ اس میں ریاضت و مجاہدہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجاہدوں کے مذاہب اور ان کے احکام بیان کروں گا، تاکہ طالب معرفت پر حقیقت آشکار ہو جائے۔ واللہ عالم۔